الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے ایسا حکم اس لیے دیا کہ دیکھیں، ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ جو حکم باپ اور دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور کوئی کام کوئی شخص اپنے باپ اور دادا پردادا کے زمانے سے کرتا چلا آ رہا ہو، اس کو ایک دم کوئی دوسرا حکم دو تو جلدی نہیں چھوڑتا ہے۔ آ گئے یہ نئے ملا مولوی، ہم لوگ باپ دادا کے زمانے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آئے عمر، تم نے نماز چھوڑ کر پانی کا انتظار کیا، یہ تمہاری غلطی، اور آئے عمار، پورے جسم پر مٹی کو پھیر لینا اور جسم کو خراب کر لینا، یہ تمہاری غلطی۔ یکفیک، تم دونوں کے لیے صرف وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہوتا ہے، یہ غسل کا بھی ہے اور وضو کا بھی ہے، اور یہی ایک تیمم دونوں کو کفایت کر جاتا ہے۔ بس اتنا کافی تھا کہ ایک ہاتھ زمین پر مارتے، اس کو جھاڑ لیتے، پھر چہرے پہ مل لو، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیر لو، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے، ہو گیا تیمم آپ کا۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، لیکن جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے اپنی خطا کو واپس لے لیا، اپنی جو لغزش کی تھی اپنی بات کو انہوں نے واپس لے لیا، اور اس حکم کو نافذ فرما دیا جو قرآن کا حکم تھا، اور فرمایا اصابت امرات، عورت نے بالکل صحیح بات کہی ہے، غلطی میری تھی، اخطا رجل، خطا مجھ سے ہو گئی، غلطی مجھ سے ہو گئی، لہذا میں اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں۔ یہی ہمارا اچھا، حضرت عمر نے اپنی بات کو واپس لے لیا تو کیا ان کی توہین ہو گئی؟ کیا آج حضرت عمر فاروق کو یہ کہا جائے ارے کیسے آدمی تھے، اتنے بڑے صحابی ہو کر بتائیے ایسی بات کہہ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نہیں، انسانی فطرت ہے خطا و نسیان، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز
معقر علماء کرام، شہری جمعیت اہل حدیث کرنول کے محترم ذمہ داران، کرنول اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مختصر سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ آیت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ وہی مکمل اسلام ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت ڈیپینڈ کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت دیکھیے، وہاں اتباع کا مقصد بتایا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ قبلہ جس کی طرف تم پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم نے چینج کر کے، تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ اشارہ ہے بیت المقدس کی طرف۔ پہلے جس کعبے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم نے بدل کر تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے، اور ایسا حکم ہم نے دیا ہے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان جائیں، ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم میں سے کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان جائیں، جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، کون بات مانتا ہے اور کون بات نہیں مانتا۔ پہلے کسی حکم کو رائج کر دینا، پھر کسی دوسرے حکم کے ذریعے پہلے حکم کو ختم کر دینا، عربی زبان میں نسخ کہلاتا ہے، اور پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث
جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اپنے ننیال یا ممیحال ماموں کے یہاں یا نانا کے یہاں جب آپ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ مدینے میں رہے۔ 16 یا 17 مہینے تک، اور آپ اس قیام میں جتنے دن مدینے میں رہے، آپ وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، خانہ کعبہ تبدیل کر دیا گیا، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو کعبہ بنا دیا گیا، قبلہ متعین کر دیا گیا، اور سب سے پہلے جو نماز بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر پڑھی گئی وہ نماز عصر کی نماز تھی۔ پہلے والا حکم بھی اللہ کا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، اور پھر اس کو قبلہ ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ جو بنایا یہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ پھر کیا نعوذ باللہ کیا اللہ سے بھول چوک ہو گئی تھی؟ کیا وہ بھی بھولتا ہے؟ ایسا نہیں۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان کو کوئی اور حکم دیا گیا، اس کے بعد جو دوسرا نبی آیا اس کو کوئی اور حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کو کوئی اور حکم دیا گیا۔ کسی نبی کے اوپر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، کسی نبی کے اوپر 3 وقت کی نماز فرض تھی، کسی کے لیے صرف 2 رکعت تھی، کسی کے لیے 4 رکعت تھی، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو 5 وقت کی نماز دی گئی، اور نمازوں کی تعداد ہر نماز میں ڈیفرنٹ، الگ۔ فجر میں 2 ہے تو ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 ہے، اور مغرب میں 3 ہی ہے۔ ان نبیوں کو جو پہلے آئے وہ حکم بھی اللہ ہی نے دیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حکم دیا وہ اللہ ہی نے دیا تھا۔ پھر کسی حکم کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی چیز کا حکم دیا اور بعد میں منع کر دیا۔ کبھی نسخ کی علت تیسیر ہوتی ہے، کسی چیز کو آسان بنا دینا۔ مثلا پہلے حکم تھا کہ قربانی کا گوشت کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے گھر نہیں رکھ سکتا، اگر 3 دن سے زیادہ رکھے گا تو وہ حرام ہوگا اس کے لیے۔ یہ حکم چلتا رہا، کئی سال چلا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بدل دیا اور فرمایا کھاؤ بھی، دوسروں کو کھلاؤ بھی، اور وَادَّخَرُوا کہہ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا ذخیرہ بھی بناؤ، اس کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، لیکن اتنا نہیں کہ 4 مہینے اور 5 مہینے آپ کھاؤ۔ پہلا حکم بھی نبی کا تھا، دوسرا حکم بھی نبی نے ہی دیا ہے۔ پہلے 3 دن سے زیادہ رکھنا حرام تھا، بعد والے حکم نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اب 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اس کا کھانا حلال ہے۔ یہاں نسخ کا مقصد ہے آسانی پیدا کرنا۔ شروع اسلام میں حکم تھا کہ قبرستان کی زیارت نہیں کریں گے، قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب ایمان کی مضبوطی پیدا ہو گئی اور یہ ڈر ختم ہو گیا کہ اب لوگ
قبر گاہ کو سجدہ گاہ بنائیں گے تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور المقابر فإنکم تذکرکم الموت، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو جتنا چاہو، اس لیے کہ وہاں جا کر تم اپنی موت کو یاد کرو گے۔ لیکن یہاں جو علت بتائی جا رہی ہے، یہاں جو اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں جو خانہ کعبہ کو، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا ہے اور بیت المقدس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یہاں اس کی علت اتباع بتائی جا رہی ہے۔ الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے ایسا حکم اس لیے دیا کہ دیکھیں، ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ جو حکم باپ اور دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور کوئی کام کوئی شخص اپنے باپ اور دادا پردادا کے زمانے سے کرتا چلا آ رہا ہو، اس کو ایک دم کوئی دوسرا حکم دو تو جلدی نہیں چھوڑتا ہے۔ آ گئے یہ نئے ملا مولوی، ہم لوگ باپ دادا کے زمانے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ حکم بھی میرا تھا، یہ حکم بھی میرا ہے، لیکن یہ حکم دے کر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب اتباع کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنی لمبی تمہید کے بعد اتباع کا صحیح معنی یہ ہوا کہ اپنے باپ و دادا کی روش کو چھوڑ دینا اور کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو اس پر سرنڈر کر دینے کا نام اتباع ہے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی صحیح تھا، لیکن اس کو ہٹا کر اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ رسول کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اور اتباع نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو اتباع کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ بھی رسول نے کہہ دیا ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسے راستے ملیں گے جہاں ہمیں نہ قرآن کی آیت دکھائی دے گی، نہ ہمیں نبی اکرم کا کوئی فرمان دکھائی دے گا۔ ایسی صورت میں ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا کریں۔ پھر نمبر آتا ہے اجماع کا اور قیاس کا، لیکن شرعی دلیل آ جانے کے بعد اگر وہ ہمارے اجماع اور قیاس کے خلاف ہے تو شرعی دلیل پر عمل کیا جائے گا، پھر اجماع اور قیاس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے بخاری شریف کی اس روایت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک سفر پہ تھے، اور دونوں کبیر صحابہ کو، قدیم صحابی ہیں دونوں کو رات کسی جنگل میں گزارنا پڑتی ہے۔ رات میں قیام کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں قدیم صحابی حضرت عمر بھی اور عمار ابن یاسر بھی دونوں اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے دونوں جنبی ہو چکے ہیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دونوں ہی اس پوزیشن میں ہیں کہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ انسانی فطرت ہے، جنگل میں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اب تو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، تو میں تو تیمم کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کے اندر یہ کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدِ الْمَاءَ، جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو،
جس مسجد میں آپ نے یہ بات کہی اس میں بھی موجود تھا، لیکن اے عمار، یہ اللہ کے رسول نے یہ حکم ان کو دیا تھا جن کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہو۔ پاک تو ہیں لیکن ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے، اور جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ ہمیں وضو کے لیے نہیں، غسل کی ضرورت ہے، اور وہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پاک مٹی سے جو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے، وہ ان کے لیے دیا ہے جو پاک تو ہیں، جن کو صرف وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں اب اسی پر قیاس کر لو، مطلب غسل کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے ہمیں معلوم، اور غسل کے تیمم کے بارے میں بھی نہیں، لیکن وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وضو کے تیمم میں ہمیں ایک ضربہ ہاتھ مارنا پڑتا ہے، پھونکنا پڑتا ہے چہرے پر، اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کی پشت پر ملنا پڑتا ہے، یہ تو وضو کا تیمم ہے۔ اب ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو پورے جسم پر ہم مٹی گھما لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پورے جسم پر کیسے؟ تو حضرت عمار نے کیا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسے لوٹا جیسے چار پیر والے جانور لوٹتے ہیں چوپایا۔ ایسے کر کے پورے جسم پر انہوں نے مٹی پھر لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں مجھے تو یہ دین میں نیا کام دکھ رہا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ دیکھیے دونوں صحابی، اور دونوں نے نبی کو دیکھا، دونوں نے اپنی اپنی عقل لگائی۔ آج بڑے دعوے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، جرجی صاحب اتنے بڑے مولانا ہیں، یہ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہوائی لفاظی بہت ملے گی آپ کو، لیکن یہاں دیکھیے دونوں، اور بخاری کی روایت، اور یہ کوئی ایرو گیرو کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے، XYZ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، پوری امت کا اجماع اس بات پر ہو کہ قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ معتبر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہو، جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ حضرت عمار نے پورے جسم پر لوٹ کر مٹی سے سان لیا اپنے جسم کو، اور بخاری کے الفاظ ہیں، وہ خود کہتے تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں ایسے زمین میں لوٹا جیسے چوپایا لوٹتا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر نے پانی مل جانے تک کا انتظار کیا، سورج نکل گیا، پانی جب ملا کہیں سے تب انہوں نے غسل کیا اور تب جا کر نماز پڑھی۔ جب دونوں کا سفر ختم ہوا تب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی اب بتائیے ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا، آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ یہاں سے ہوگا، سپریم کورٹ یہ ہے، صحیح عدالت یہ ہے، ہم لوگ تو نبی کی صحبت میں رہے ہیں، جو سیکھا اس کے مطابق کر لیا، لیکن ہم دونوں میں اب صحیح کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں تو ایسے لوٹا جیسے پورے جسم پر میں نے مٹی پھیر لی، کوئی حصہ خالی نہیں چھوڑا۔ مسکرا دی اللہ کے رسول۔ اور عمر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے تو پانی کا انتظار کیا، پانی جب تک نہیں ملا میں نے نماز نہیں پڑھی، جب پانی مل گیا تب غسل کیا، تب جا کر نماز پڑھی۔ بتائیے نا کون صحیح ہم دونوں میں؟ نبی اکرم نے کہا دونوں غلط۔ ضروری نہیں کہ ہمارا قیاس صحیح ہو۔ اتنے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، اور ان میں سے ایک صحابی تو وہ کہ جن کے بارے میں کہا تھا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے اور میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ ان میں ایک اتنا بڑا صحابی کہ جن کی عقل اور مشورے کے مطابق 30 سے زیادہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل فرمائیں۔ اللہ کے رسول کو مشورہ دیا
ایسا ہو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، ابھی اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. ان میں شراب کی حرمت بھی تھی، لیکن اللہ کے رسول عمر کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کر کے نبی اکرم کو آگاہ کیا کہ نہیں، عمر کا مشورہ بالکل صحیح تھا. جس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر. لیکن حضرت عمر فاروق سے بھی یہاں اجتہادی غلطی ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم دونوں نے غلط کیا. آئے عمر، تم نے نماز چھوڑ کر پانی کا انتظار کیا، یہ تمہاری غلطی. اور آئے عمار، پورے جسم پر مٹی کو پھیر لینا اور جسم کو خراب کر لینا، یہ تمہاری غلطی. یکفیک، تم دونوں کے لیے صرف وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہوتا ہے. یہ غسل کا بھی ہے اور وضو کا بھی ہے، اور یہی ایک تیمم دونوں کو کفایت کر جاتا ہے. بس اتنا کافی تھا کہ ایک ہاتھ زمین پر مارتے، اس کو جھاڑ لیتے، پھر چہرے پہ مل لو، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیر لو، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے. ہو گیا تیمم آپ کا. اتنا کافی تھا. حضرت عمر اور عمار ابن یاسر کا یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ نبی اکرم کی عدالت سے فیصلہ آ جانے کے بعد نہ عمار کا عمل چل سکتا ہے، نہ عمر فاروق کا عمل چل سکتا ہے. اب چلے گا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چلے گا. یہی اتباع کا صحیح مفہوم ہے. عزت عمر فاروق کی بھی ہے اور عزت حضرت عمار کی بھی ہے. عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. کیا اب ہم حضرت عمر فاروق کے عمل کے مطابق انتظار کرتے رہیں پانی ملنے کا اور چھوڑ دیں نماز؟ تو کیا یہ حضرت عمر کی عزت ہوگی؟ نہیں. عمر نے ایسا کیا تھا، انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق کیا، اجتہادی گھوڑا دوڑایا، دماغ دوڑایا، لیکن اللہ کے رسول نے اس اجتہاد کو غلط ثابت کر دیا. تو اب نبی اکرم کی مانی جائے گی، نہ کہ حضرت عمار کی، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا. ہر صحابی کی عزت اور احترام ہونی چاہیے. اور صحابی کیوں، ہر ایک اللہ کے ولی کی، ہر ایک محدث کی، ہر ایک امام کی، ہر ایک بزرگ کی عزت و احترام ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کسی کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا جائے تو رسول کی بات مان کر اس بزرگ کی بات کو اگر ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کی توہین نہیں ہے. یہ اختلاف کب ہونے لگا؟ ایک دوسرے کو گالیاں کب دی جانے لگیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ہم نبرد آزما کب ہونے لگے؟ جب ہم یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگ کی توہین ہو رہی ہے. جب ہم اس کو توہین تصور کرنے لگے تو پھر اختلافات بڑھنے لگے اور فرقوں کا وجود عمل میں آ گیا. ورنہ میرے بھائیوں، ہر ایک کی بات سنی جائے گی، ہر ایک کی بات پر کو لایا جائے گا اسٹیج پر اور منچ پر، اور پھر اس کو پرکھا جائے گا کسوٹی پر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جس کی بات اللہ کے رسول سے مل رہی ہوگی اس کی بات لے لی جائے گی، چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہو یا چھوٹا سا معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو. اگر بات اللہ کے رسول سے ٹیلی ہو رہی ہے، مل رہی ہے، تو اس کی بات کو لے لیا جائے گا، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسی بات پر عمل کیا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہی سلفیت ہے، یہی منہج سلف ہے. سب کی سنو. ہمارے ہاں یہ اصول نہیں، عزت تو سب کی کریں گے، بات ایک کی مانیں گے. ہمارے ہاں سب کی عزت اور احترام بھی سب کا اور بات بھی سب کی مانی جائے گی. شرط ہے ایک، اس کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا نہ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول سے تضاد نہ کھا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو. ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہو یا چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو. اگر اس کی بات اللہ کے رسول سے مل رہی ہے تو ہم اس کی بات کو لے لیں گے. میرے بھائیوں، بتائیے عزت و احترام اس میں ہے
یا سب کا دعویٰ کر کے ایک ہی کی بات مانیں اور سب کو چھوڑ دیں؟ عزت و احترام اس میں اپنی عقل سے فیصلہ کریے آپ۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، خلیفۃ المسلمین ہیں اور منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دینے لگے، اور خطبہ دیتے دیتے اسی خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کے بعد کوئی بھی شخص نکاح جب کرے گا اپنی بیٹی کا، تو کسی بھی لڑکی کے باپ کو، کسی بھی لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اس کا مہر 400 درہم سے زیادہ رکھا جائے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مہر دیکھے ہیں، میں نے نبی کی بیٹیوں کا مہر بھی دیکھا ہے، کسی کا 400 درہم سے زیادہ رکھا نہیں گیا ہے۔ اب اگر کسی نے 400 درہم سے زیادہ مہر متعین کیا تو جتنا زیادہ مہر ہوگا، 400 کے اوپر جتنا بھی ہوگا، وہ اس لڑکی سے مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو بھی اگر دیا تو 400 درہم سے زیادہ نہیں، اور اپنی بیٹیوں کا بھی مہر متعین کیا ہے تو 400 سے زیادہ نہیں، لہٰذا 400 ہی تک ہے۔ 400 سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن 400 سے زیادہ کوئی نہیں رکھے گا۔ جس نے بھی رکھا، زیادہ مہر جس کو بھی ملے گا اس سے لے کر ہم بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ دیکھیے بخاری، جمعہ کی نماز ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، نماز بھی ادا کر دی گئی، سلام بھی پھیر لیا گیا، مجمع میں پیچھے عورتوں کی صفیں لگی ہوئی تھیں، ایک بوڑھی عورت پچھلی صف سے آتی ہے، کہتی ہے مجھے امیر المومنین سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے وہ عورت آتی ہے، امیر المومنین آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امیر المومنین کو ٹوکا جا رہا ہے، جرجی صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں نام اپنا لوں گا لیکن اشارے آپ سمجھتے رہیے گا۔ آج کل سیاسی اسٹیجوں پر بھی اشارے ہی ہو رہے ہیں۔ میں نے بنگال میں جو کہا تھا وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا ہو تو کر دینا، اور بنگال والوں کی عقل میں آ گئی تھی بات۔ سنیے، وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین آپ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ۔ اچھا، ادھر سننے کا شوق بھی تھا، اس سے غلطی ہو گئی، سنے تو پہلے کیا بات ہے؟ تو کون ہوتی ہے؟ معمولی، بھاگ چل، ہم سے ٹکرا رہی ہے، ہم کو جواب دے رہی، یہ تصور نہیں تھا، اسی لیے اختلاف پنپا نہیں، ہمارے یہاں سننے کا جذبہ نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کہا کیا مجھ کو کہہ رہی؟ بتاؤ تو کیا بات ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا، اپنی کسی بیٹی کا جب نکاح کیا تو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ بڑھیا کہتی ہے امیر المومنین قرآن پڑھیے، قرآن، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو بہت سارا مال دینا چاہے، قنطارن ایک ڈھیر مال و دولت کا دینا چاہے، مال و دولت کا اگر ذخیرہ بھی دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، فلا تاخذوا منہ شیئا، تم اس ڈھیر میں اس کے مال میں سے بیوی سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو، اس عورت سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر میں بہت زیادہ مال دینا چاہتا ہے، ڈھیر، قنطارن کہتے ہیں ذخیرے کو، اگر ذخیرہ بھی دینا چاہے مال و دولت کا تو وہ دے سکتا ہے، فلا تأخذوا منہ شیئا،
اتنا سا بھی آپ نہیں لے سکتے اس میں سے. آپ نے کیسے کہہ دیا 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی دے گا تو میں لے لوں گا اور بیت المال میں جمع کر دوں گا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ قرآن ہمیں اس بات کی اجازت دے رہا ہے. وہ مہر پہ ہمارا حق ہے, ہم تو رتی بھر بھی آپ کو نہیں دیں گے. حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی تو جو صحابہ بیٹھے تھے پوچھنے لگے کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ سب نے کہا ہاں ہے. اب دیکھیے منہج سلف, اب دیکھیے ایک صحابی کی ذمہ داری, اور کس صحابی کی؟ جس کے بارے میں کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اب ان کی ذمہ داری دیکھیے, وہ دوبارہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اصابت امرات واخطا رجل. ساتھیو, انسان سے, آدمی سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی, اور ایک عورت نے درست بات کہی ہے, ایک بوڑھی عورت نے سچی بات کہی ہے. اب وہی حکم نافذ ہوگا. عمر اپنی بات کو واپس لے رہا ہے. اب کوئی بھی کتنا بھی اپنی بیوی کو مہر دے, میں 1 درہم بھی لینے کا حق نہیں رکھتا. قرآن کی آیت آ جانے کے بعد میرے بھائیوں, اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ حضرت عمر فاروق نے پہلے جو یہ کہہ دیا کہ 400 سے زیادہ جو دے گا وہ میں چھین لوں گا, یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی, یہ ان کی اجتہادی خطا تھی. لیکن جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے اپنی خطا کو واپس لے لیا, اپنی جو لغزش کی تھی اپنی بات کو انہوں نے واپس لے لیا اور اس حکم کو نافذ فرما دیا جو قرآن کا حکم تھا, اور فرمایا اصابت امرات, عورت نے بالکل صحیح بات کہی ہے, غلطی میری تھی. اخطا رجل, خطا مجھ سے ہو گئی, غلطی مجھ سے ہو گئی, لہذا میں اپنی بات کو واپس لے رہا ہوں. یہی اچھا, حضرت عمر نے اپنی بات کو واپس لے لیا تو کیا ان کی توہین ہو گئی؟ کیا آج حضرت عمر فاروق کو یہ کہا جائے ارے کیسے آدمی تھے, اتنے بڑے صحابی ہو کر بتائیے ایسی بات کہہ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نہیں, انسانی فطرت ہے خطا و نسیان, اس میں ہم بھی شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں. 20-25 سال پہلے ہم نے تقریروں میں کیا کہا, آج ہم سے بڑے علماء جب ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطی ہے, ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسری تقریروں میں کہتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے بولا وہ غلط تھا, اب یہ صحیح ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ, محدثین کی دنیا کے سرتاج, میرے بھائیوں, انہوں نے تو باقاعدہ اپنی ایک کتاب لکھی مراجع, جنہوں نے رجوع کیا کتنی غلطیاں ان سے پہلے ہو چکی تھیں. انہوں نے ان تمام غلطیوں پر ایک پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے اور لکھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ بات صحیح ہے. اس کا نام ہی مراجع پڑ گیا, یعنی رجوع انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے کتنی خطائیں اور غلطیاں کی تھیں اس پر پوری ایک کتاب تیار کی جا چکی ہے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں. بری کیا بات ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے تو نے کہہ دی اپنی بات, پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر نالا یہیں گڑے گا. میں تو دروازہ یہی لگاؤں گا, آپ کا فیصلہ میرے سر آنکھوں پر قبول, لیکن پر دروازہ یہی لگے گا. یہ میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے, میں نے جو کہہ دیا وہی پتھر کی لکیر ہے. یہاں سے اختلاف ہوتا ہے. ہمارے بزرگ نے, ہمارے امام مولانا جرجی صاحب, ہمارے مسجد کے خطیب, جو بھی انہوں نے جو کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط. ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں سے اختلاف کے دروازے کھلتے ہیں میرے بھائیوں, اور ہمیں اسی اختلاف کے دروازے کو بند کرنا ہے. ادب و احترام ہر ایک امام کا, اور کہو دعا کرو اللہ رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر, امام شافعی پر, امام مالک پر, امام احمد ابن حنبل پر. یہ ہمارے بزرگ تھے, یہ دین کے اساس و دین کی بنیادی ستون تھے. ان کا عزت و احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے اور ذمہ داری ہے ہماری آپ کی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اقرار کیجئے کہ ان تمام لوگوں کی باتوں کو ہم مانیں گے اور تسلیم کریں گے, لیکن اگر ان بزرگوں میں کسی ایک کی بات اگر اللہ کے رسول سے ٹکرا گئی تو پھر ہم رسول کی بات کو مانیں گے, پھر اس بزرگ کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے. میرے بھائیوں, اتنا اقرار کرنے میں نہ ہمارا اسلام جائے گا, نہ ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہوگا. اور یہی منہج سلف ہے, یہی اسلام ہے, یہی اسلام کی بنیادی تعلیم کا
کا نچوڑ ہے کہ سب کی بات مانو، لیکن جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے اس کی بات کو چھوڑ دو. یہی قرآن و حدیث کی دعوت کا نچوڑ ہے. آؤ ایک اور واقعہ دکھاتے ہیں آپ کو. حضرت عثمان غنی کے پاس لئیے، اب حضرت عمر سے چھوڑیے، عثمان غنی کا ایک واقعہ سناتے ہیں. عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، کیا عورت 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ وہ تو چونک گئے، کیا؟ نہیں، غلط. کہا کہ بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا ہونا چاہیے شادی کے؟ تو انہوں نے کہا 9. کہا کہ اگر کوئی عورت 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر دے تو؟ کہا کہ غلط ہے، بلکہ حضرت عثمان کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہ تو حرام ہے. کہا امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو جنا ہے، تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ وہ بچہ ناجائز ہے؟ کیا میری بیوی غلط ہے؟ پوچھنے والے کے پوچھنے کا مقصد ہماری اور آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ رہا ہے کہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچہ غلط، ماں، اس بچے کی ماں سے زنا ہوا ہے. اور اتفاق دیکھیے، دوسرا دن جمعے کا تھا اور جمعے کے دن حضرت عثمان غنی نے جمعے کے خطبے میں اس صحابی کو دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں تو حکم دے دیا کہ اس کی بیوی کو فلاں فلاں دن رجم کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے گا. یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے. اس مسجد میں وہ بھی موجود تھے. نماز ختم ہو جانے کے بعد حضرت علی نے کہا آپ سب لوگ بیٹھ جائیں، حضرت عثمان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. حضرت عثمان نے کہا ادھر آؤ، کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ پیدا ہوتا نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو وہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو وہ جائز ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اے علی ذرا ہوش میں بولو، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے، آج تک کسی عورت نے کیا؟ حضرت علی نے کہا پھر آپ غلط بول رہے ہیں، کسی عورت نے پیدا نہیں کیا، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ مجھے اس سے بحث ہے. بحث یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد اگر ہوا ہے تو وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو کہا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، مکمل 2 سال، مکمل 2 سال 24 مہینے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال سے کم میں چھڑا سکتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد 1 دن بھی اوپر نہیں پلائے گی. مکمل 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے زیادہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان ہنسنے لگے، اے علی میں نے دودھ پلانے کے بارے میں نہیں پوچھا ہے کہ کتنے دن دودھ پلا سکتی ہیں، دلیل ہمیں دو کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جائز ہے، یہ دلیل دو. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کو گھیر رہا ہوں. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ حضرت عثمان نے کہا 2 سال. کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ،
ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں؟ حضرت عثمان نے کہا یار بات تو ایک ہی ہے، ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے، ادھر پلانے کا ذکر ہے، ادھر چھڑانے کا ذکر ہے، ادھر ہے کہ پلائیں 2 سال تک، ادھر ہے 2 سال میں چھڑائیں، یعنی 2 سال تک پلانے کے بعد 2 سال کے اندر اندر چھڑا سکتی ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی۔ کہا مانتے ہو نا؟ کہ مانتا تو ہوں، لیکن یہاں بحث یہ ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کہ یہی تو ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ جب دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوئی؟ 2 سال۔ 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12۔ 2 سال میں کتنے ہوئے؟ 24۔ کا 24 مہینے دودھ پلانے کے ہوئے۔ ہاں اب آئیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 شہرن، کتنا؟ 30 مہینے۔ اس میں حمل کا بھی ذکر آ گیا اور دودھ چھڑانے کا بھی ذکر آ گیا۔ کتنے ہیں؟ دونوں کو جوڑا گیا تو کتنا ہوا؟ 30 مہینے۔ کہا عثمان سنو، امیر المومنین سنیے، حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت کتنی ہوئی؟ 30 مہینے۔ 30 مہینے میں 2 سال نکال دیجئے، یعنی 24 مہینے وہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ جب 24 مہینے 30 میں سے نکال دو گے تو کتنے بچیں گے؟ کہا 6۔ کہ وہ حملہ، یہ حمل کی اقل مدت ہے، یہ حمل کی سب سے کم مدت ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا، ناجائز نہیں مانا جائے گا۔ 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ ناجائز مانا جائے گا، لیکن اگر 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا۔ اس بچے کا باپ یہی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ بچہ حلال ہے اور جائز ہے۔ جس عورت کو آپ نے قتل کرنے کا اور رجم کرنے کا حکم دیا، میرے بھائیوں، حضرت علی نے جب یہ دلیل پیش کی اور قرآن کی آیتیں پیش کی تو حضرت عثمان منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، اللہ رحم فرمائے علی پر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو گیا ہوتا، آج علی نہ ہوتے تو عثمان نے قتل کر دیا ہوتا اور اس قتل کی ذمہ داری عثمان کی اوپر آ جاتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، اجتہادی غلطی، لیکن اپنی غلطی پر مصر نہیں ہے، دلیل آ جانے کے بعد اپنی بات کو واپس لے لیتے ہیں۔ یہی منہج سلف ہے۔ ایک بھی بات میں نے الگ نہیں کہی، ابھی کسی کو کوئی برا ماننے کا حق ہے ہی نہیں، کوئی بھی برا نہیں مان سکتا میری بات کو، کیونکہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی اور حدیثیں ہم پڑھ کے بتلا رہے ہیں۔ یہاں حضرت عثمان سے اجتہادی غلطی ہو رہی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے اتنے بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے میں؟ جب ان سے اجتہادی خطائیں ہو رہی ہیں، غلطیاں، لیکن دلیل آ جانے کے بعد یہ اپنی بات واپس لے رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت مضبوط علم والا ہوں اور جو کہہ دیتا ہوں وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک فن نہیں دیا ہے، لکل فن رجال، ہر فن میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کوئی کسی فن میں ہے، کوئی کسی فن میں ہے، کوئی کسی فن میں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، اور حضرت علی کا دلیلوں کے ساتھ گھیرنا، یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے۔ پہلے کا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال، پھر کہا وہ فصال فی عامین، چھڑائیں 2 سال میں، اور حضرت عثمان کا بھی یہ کہنا، ارے بات تو ایک ہی ہے۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ کہہ دو کہ یہ چھڑانے کی مدت ہے، پلانے کی کہاں؟ پہلے پلانے کی دلیل دے دی، دودھ پلائیں 2 سال، پھر چھڑانے کی دلیل دے دی، چھڑائیں 2 سال میں، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی ہیں۔ پھر کہا کہ جب
یہ مان لیا 2 سال یعنی 24 مہینے، تو وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تو حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے. یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کو پیش کر دیا. تو جب دودھ چھڑانے اور پلانے کی مدت 2 سال ہے تو 30 میں سے 2 کو الگ کر دو، 2 سال یعنی 24 مہینے، تو کتنے بچتے ہیں؟ 6. یہ 6 کی اقل مدت ہے. آپ صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں. آئیے بخاری کے اندر ایک واقعہ ایسا بھی آیا ہے، وہاں تو ایک نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی. 2 عورتیں ایک سفر میں نکلیں، بخاری شریف کی حدیث. 2 عورتیں ایک سفر میں نکلیں اور دونوں کے ساتھ ایک بچہ تھا. ایک بچہ اس عورت کا، ایک بچہ اس عورت کا. دونوں کے پاس ایک بیٹا تھا. یہ دونوں عورتیں گزر رہی تھی ایک صحرا سے. جاء ذئب، ایک بھیڑیا آیا اور بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. بھیڑیا تو جانتے ہیں نا. ایک بھیڑیا آیا صحرا میں، جنگل میں، اور بڑی عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو پھاڑ دیا، کھا گیا. اب چھوٹی عورت کے پاس اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے، لیکن بڑی عورت نے دیکھا اس جنگل میں اور اس آبادی میں کسی کو کیا معلوم، تو بڑی عورت نے چھوٹی عورت کے بچے پر اپنا دعویٰ ٹھونک دیا، یہ میرا بیٹا ہے. بات آگے بڑھی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ ان کو شہر میں لایا گیا اور مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی تو بڑی عورت بڑی چرب زبان تھی، چرچا چرچا ٹک 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 بولتے ہوئے چلی گئی، اور چھوٹی عورت بیچاری کم بولنے والی تھی، زیادہ نہیں بول پا رہی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ بولنے والے ماہر ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی غلط بات کو بھی بڑی اچھی طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال ہم کیا دیں؟ اس وقت ہندوستان کا سب سے سپر پاور آدمی دیکھ لو. بولنے میں پیچھے نہیں، اور ان سے پہلے جو تھے وہ بولتے ہی نہیں تھے. ان سے زبردستی بلوایا جاتا تھا تو لکھ کے لاتے تھے اور 2-4 جملے بولتے تھے. ایک چپ ہوتا ہی نہیں، دوسرا بولتا ہی نہیں. یہی حال تھا، چرب زبان تھی وہ عورت. داؤد علیہ السلام کے سامنے بک 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 کرنے لگی، خوب اچھی طریقے سے اس نے اپنی بات پیش کر دی. اور چھوٹی عورت، ہاں یہ میرا، یہ اس کا بچہ، وہ کہہ رہی اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا ہے. ہو گئی اجتہادی غلطی، دے دیا بڑی عورت کو بچہ. 2-4 دن، 6 دن، 8 دن وہ بچہ بڑی عورت کے پاس رہا. ایک دن پھر دونوں عورتیں ٹکرا گئیں. اب جس کا بچہ ہے وہ کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر لڑنے لگی، دونوں ایک دوسرے کے بال نوچنے لگے. لوگوں نے کہا تم کیا کر رہی ہو جب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں؟ چھوٹی عورت نے کہا میں اس فیصلے کو کیسے مان لوں؟ چلیے کسی اور سے فیصلہ کرایا جائے، داؤد علیہ السلام کے پاس دوبارہ چلا جائے. لیکن داؤد علیہ السلام ہے نہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس جایا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان سچا فیصلہ کیجئے. آپ کے باپ داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو بچہ دے دیا ہے. چھوٹی عورت کہتی ہے کہ آپ کے باپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ بچہ میرا ہے. داؤد علیہ السلام نے کہا اس بات، سلیمان علیہ السلام نے کہا جب داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے اور تم نے نہیں مانا، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں فیصلہ کروں اور تم دونوں مان لو؟ ہو سکتا ہے میرے فیصلے کو بھی نہ مانو، اس لیے سچا فیصلہ میں کیے دیتا ہوں. ایک جج کو ایسا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے وہ چیز غلط ہے، لیکن ڈرانے کے لیے ایسا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں تم دونوں کے درمیان اس بچے کو لے کر میں سچا فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا کیا؟ جئ بسکین، ایک چھری لے کر آؤ.
اس بچے کو زمین پر لٹا دیا اور کہا کہ میں اس بچے کو اس چھری سے کاٹ دیتا ہوں، بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تم کہتی ہو میرا، لہذا فیصلہ یہی صحیح ہے کہ آدھا تجھے دے دیتا ہوں، آدھا تجھے دے دیتا ہوں۔ چھری رکھ دی اس کی کمر پر، تھوڑا سا ہلکا سا پریشر بنایا، اتنے میں وہ عورت جس کا یہ بچہ تھا، چھوٹی عورت، وہ کہتی ہے لا تفعل ہکذا یا سلیمان واللہ ہوا ابنہا، اے سلیمان تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس بچے کو نہیں کاٹ سکتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ اس کا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ اور جانے لگی، چل دی، لیجئے میں نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، میرا نہیں، اسی کو دے دو۔ بڑی عورت آئی اور اس بچے کو اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ نے سن لیا، اس عورت نے خود کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، اب میں لے کے جا رہی ہوں۔ لیکن اس عورت کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اور اس کا چیخ کر یہ کہنا لا تفعل ہکذا یا سلیمان واللہ ہوا ابنہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس بچے کو نہیں کاٹ سکتے، اللہ کی قسم یہ اسی کا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ یہ جملے کے پیچھے چھپا ہوا درد سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور کہتے ہیں اے عورت اس بچے کو زمین پر یہیں رکھ جہاں میں نے لٹایا تھا، اے چھوٹی عورت ادھر آ یہاں۔ جب میں اس بچے کو قتل کرنے جا رہا تھا تو آنسو تیری آنکھوں میں تھے، یہ کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس بچے پر چھری کا پریشر بنایا تو چیخ تیری زبان سے نکلی، اور یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے، کیونکہ تجھے اس بچے کا درد ہے، تو نے یہ سوچ کر کہہ دیا یہ میرا نہیں، کم سے کم اسی کے پاس رہے، لیکن زندہ تو رہے گا، میرا بیٹا مرے گا تو نہیں، کوئی بھی پال لے گا، ہم تو دور سے بھی دیکھ لیں گے اور سکون حاصل کر لیں گے، تیرے درد نے بتا دیا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، یہ بچہ تیرا ہے۔ میرے باپ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ صحیح نہیں کیا انہوں نے۔ یہ واقعہ بخاری شریف کا کیا بتلا رہا ہے؟ اجتہادی غلطی، معاف کیجئے گا نبوی غلطی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اجتہادی غلطی۔ جبرائیل وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں، اور نبی اکرم، نبی کون ہوتا ہے؟ ما ینطق عن الہویٰ، جو اپنی دل اور اپنی مرضی سے نہ بولے، جب وحی آنے کے بعد فیصلہ کرے تو وہ آسمانی فیصلہ مانا جائے گا، لیکن وحی آنے سے پہلے اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ غلط ہے تو یہ اجتہادی غلطی مانی جائے گی، یہ نبوی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے خود کبھی کہا تھا مغیث و بریرہ کے واقعے میں، کیا کہا تھا؟ جب پہلے بریرہ آزاد ہو گئی تو بریرہ، یہ اسلامی قانون تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا، شریعت ہے یہ، کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کسی کے غلام ہوں تو جو پہلے آزاد کر دیا جائے اس کو اختیار ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، پھر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو مغیث و بریرہ دونوں کسی کے غلام تھے اور ان کے آقا مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا، مغیث کو آزاد نہیں کیا، تو بریرہ اپنے شوہر مغیث کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر غلام ہے، میں تو آزاد ہو چکی ہوں، اب میں کوئی دوسری شادی کر لوں۔ لیکن مغیث بریرہ کے لیے پاگل سے تھے، دیوانے سے تھے، جہاں جا رہے ہیں یہ پاگل اور دیوانے پر کوئی فتویٰ مت لگائیے گا، ہوتا ہے بیوی کی محبت، ہوتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اتنے دن گزارے، تو حضرت مغیث جہاں بریرہ جا رہی وہیں مغیث جا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں بریرہ مجھے مت چھوڑو، بریرہ میرے پیار میں میری محبت میں کیا کمی ہے، لیکن بریرہ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے سفارش کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول، بریرہ اور مغیث کی محبت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مغیث بہت زیادہ پریشان ہے اور بریرہ اگر دوسری شادی کر لیں گے تو مغیث کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں یطوف خلفہا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے ایک چکر کے بعد دوسرا چکر، ایسے ہی مغیث طواف سا کر رہے تھے، چکر لگا رہے، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ مغیث کو بہت محبت ہے، ان کو سمجھائیے، تو اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے بلایا،
मुगीस बरीरा आई, अल्लाह के नबी ने कहा कि बेहतर होता तुम गौर कर लेती। कहा मैंने गौर कर लिया है, मुझे मुगीस के साथ नहीं रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम मुगीस की मोहब्बत को नहीं देख रही हो? कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपकी। मेरा मशवरा है कि तुम मुगीस को मत छोड़ो। तो क्या कहती हैं बरीरा, अतअमुरूनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या ये आपका हुक्म है? यानी आपकी दो हैसियतें हैं, एक मिन हैसुल बशर, एक मिन हैसुल रसूल। एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत, एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत। ये बताइए अगर आप रसूल होने की हैसियत से मुझे हुक्म दे रहे हैं तब तो मुझे हर हाल में मानना पड़ेगा, लेकिन अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होने की हैसियत से अगर मशवरा दे रहे हैं तो फिर वो भी बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, नहीं नहीं, इन्नमा अना अशफ़ाउ, मैं सिर्फ मुगीस की तरफ से सिफारिश कर रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा हूँ। शरीयत अपनी जगह पर है, तुम्हें इख्तियार है, तुम दूसरा निकाह करना चाहो तो कर सकती हो, मुगीस को छोड़ना चाहो छोड़ सकती हो, लेकिन ये मेरा मशवरा है, न छोड़ती तो बेहतर होता। तो क्या कहा था हजरत बरीरा ने, अगर ये आपका हुक्म नहीं है और मशवरा है तो फला हाजत अली, तो मुझे आपके मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अगर हुक्म है तो मैं मानूंगी क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर मशवरा दे रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। यानी आप अपना मशवरा अपने पास रखिए, मैं किसी और से ही शादी करूंगी। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा बरीरा तुमने मेरी बात ठुकरा दी, नहीं अब तुम्हारी आखिरत, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी जानते थे कि मैं सिर्फ एक सिफारिश कर रहा हूँ, बरीरा तो वही कर रही है जो शरीयत के अंदर जायज़ है, उनको कोई पकड़ धकड़ नहीं है। तो ये हैसियत है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला मिन हैसुल नबी नहीं था, मिन हैसुल बशर था। उन्होंने जो फैसले में गलती, ये इज्तिहादी गलती थी, ये नबवी गलती नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, गलतियाँ इज्तिहादी होती हैं जो जर्जिस से भी हो सकती हैं और आपसे भी हो सकती हैं, XYZ किसी से भी हो सकती हैं। इसलिए हमें गौर करना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके किसी भी सूरत में हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं छोड़ना चाहिए। हर हाल में नबी की इत्तिबा, और इत्तिबा किस में, चाहे वो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन नबी ने किया है तो हमें करना होगा। पढ़िए बुखारी किताबुल हज, सुनिए। मदीने से चलकर बहुत से सहाबा उम्रा करने के लिए, उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन मदीने में एक बीमारी फैली हुई थी। उस बीमारी की वजह से सहाबे किराम टूट चुके थे। उस बीमारी ने उनको अंदर से खोखला कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था, वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे। जब मक्का पहुंचते हैं तो वहां एक हवा फैली हुई है, अरे ये क्या लड़ेंगे, अगर इनसे लड़ाई भी हो जाए तो ये मदीने से आने वाले ये सहाबा हमसे क्या लड़ेंगे, मोहम्मद और उसके साथी, ये तो पहले से मरे मराए हैं, ये तो कमर टूट चुकी है, मदीने की बीमारी ने इनको अंदर से खोखला कर दिया है। ये खबर जब सहाबा किराम के कानों में गई तो नबी अकरम से मशवरा किया, अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा काफिर कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अब जब तुम मक्के में दाखिल होना और खाने काबा का तवाफ करना तो तुम्हारे जिस्म से और तुम्हारे चेहरों से कमजोरी छलकना नहीं चाहिए। यह अच्छा मौका है काफिरों के ऊपर अपना रौब दबदबा जमाने का। तो क्या किया जाए अल्लाह के रसूल, तो आ फरमाया कि जब तुम तवाफ करो ना तो शुरू के 3 चक्करों में रमल करना, शुरू के 3 चक्करों में रमल करना। रमल जानते हो, शुरू के 3 चक्कर पहलवानों की तरह थोड़ा सा अकड़ कर और सीना निकाल के चलना, और 3 चक्कर जरा अकड़ कर जवानों की तरह बहादुरी के साथ पहलवानों की तरह 3 चक्कर लगाना, और 4 चक्कर नॉर्मल, शुरू के 3 चक्कर। और ऐसा ही किया सहाबा ने। अब काफिरों ने जब देखा तो अरे ये तो बड़े बहादुर हैं, वो
بھول گئے کہ لڑائی کا جو سپنا دیکھ رہے تھے جنگ کا وہ ان کے دماغ سے نکل گیا. نہیں آپ عمرہ کرو اور جاؤ. ارے ان کے اندر تو ایمان کی طاقت ہے, دیکھ رہے ہو اتنی بیماری کے باوجود بھی یہ ماشاءاللہ پھرتی ہے اور چستی ہے. میرے بھائیوں, یہ عمرۃ القضاء کے بعد, اس کے بعد جتنے بھی عمرے کیے اللہ کے رسول نے برابر رمل ہوا, پھر صحابہ نے بھی برابر رمل کیا, یہاں تک کہ پوری زندگی رمل ہوتا رہا. شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چکر لگاتے رہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ابو بکر کا زمانہ آیا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رمل ہوتا رہا, بند نہیں کیا گیا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی رمل ہوتا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا, امیر المومنین اب تو وہ پوزیشن ختم ہو گئی ہے, اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اب رمل نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ رمل اس لیے کیا تھا تاکہ کافروں پر رعب و دبدبہ جم جائے. لیکن اب تو مکے میں کافر ہے ہی نہیں, جزیرت العرب سے کافروں کو نکال دیا گیا ہے, مکے سے 360 بتوں کو بھی نکال کر پاک صاف کر دیا گیا ہے. جن کافروں کے اوپر رعب و دبدبہ دکھانا تھا وہ بھی یہ تو مسلمان ہو گئے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اب تو ٹوٹل مسلم ہیں, تو اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اسی اصول و ضابطے پہ آ جانا چاہیے اور نارمل چکر لگانا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیتے ہیں اس کو بخاری شریف کی حدیث میں کتاب الحج میں دیکھا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا, شیئن صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نحب ان نترکہ, ایک ایسا کام جس کو محمد رسول اللہ شروع کیے تھے اور حضرت ابو بکر نے بھی اس کام کو نہیں روکا, جس کام کو خود اللہ کے رسول نے چالو کیا ہو اور جب تک زندہ رہے ہوں اس کام کو کرتے رہے ہوں. ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑیں اور پھر نارمل طریقے سے وہ ہم کر دیں. ہم اسی چیز کو جاری رکھیں گے جو چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی. لہٰذا آج بھی اگر کوئی عمرہ کرنے جائے اور طواف کرے گا تو آج بھی اس کو رمل کرنا پڑے گا, یعنی آج بھی اس کو شروع کے 3 چکر پہلوانوں کی طرح اکڑ کے لگانا پڑیں گے. جبکہ آج کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے. ہماری عقل کہتی ہے کہ اب رمل ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی تو رمل بھی ختم ہو جانا چاہیے, لیکن ہماری عقل کو دخل نہیں ہے. ہماری عقل میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے, لیکن ہمیں رمل کرنا ہے, اتباع ہمیں کرنا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ نے اس کام کو شروع کیا ہے. کتنی صاف اور صریح بات ہے. حضرت عمر کا کہنا شیئن صنعہ رسول اللہ, ایک ایسا کام جس کو اللہ کے رسول نے کیا, لا نحب ان نترکہ, اس کام کو ہم چھوڑنا پسند نہیں کرتے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم کریں گے. عقل کہتی ہے رمل نہ کیا جائے, لیکن اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ رمل کیا جائے. عقل کے خلاف ہے لیکن کرنا پڑے گا. ایک اور مثال دے دوں عقل کے خلاف کی. بتوں کی پوجا شرک ہے, بتوں کی عبادت شرک ہے. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب اسی شرک سے روکنے ہی کے لیے آئے. نبی اکرم نے بھی مکے میں فاتحانہ جب داخلہ کیا تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے گھسے اور خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی پتھر کی مورتیوں کو حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو کر اپنی چھڑی سے ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے, ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. ایک ایک بت کو گراتے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا. اسی کو گرانے کے لیے آئے. پتھر کی مورتی کو, پتھر کی پوجا کو روکنے ہی کے لیے سارے نبی بھیجے گئے, یہاں تک کہ نبی اکرم بھی. خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو بھی ہٹا دیا گیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے عقل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے کہ خانہ کعبہ میں رکن یمانی کے بعد آنے والے کونے میں
ایک پتھر نصب ہے جس کو ہم اور آپ حجر اسود کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پتھر کو چوما بھی جاتا ہے, اس پتھر کو چھوا بھی جاتا ہے, بلکہ اگر آپ آسانی کے ساتھ اس پتھر تک پہنچ جائیں تو اس کو بوسہ دینا اور اس کو چومنا عبادت کا ایک حصہ ہے. اور چوم نہیں سکتے, چھو لیتے ہیں تو چھونا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. پتھروں کی جس مورتی کی عبادت کو روکنے کے لیے سارے انبیاء آئے اور خود نبی اکرم نے پتھر کی مورتیوں کو صاف کیا ہے خانہ کعبہ کو, وہی نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دو اور چومو. عقل کے خلاف ہے, کیوں چومیں؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے, نہیں چومنا چاہیے. ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں چوما جائے, لیکن اتباع کا تقاضا کیا کہہ رہا ہے؟ چومنا پڑے گا اگر آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں تو. غور کیجئے, حضرت عمر فاروق کے سامنے یہی بات تھی اور صحابہ نے کہا بھی تھا کہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ سمجھ سے باہر ہے ہمارے, ضروری ہے کہ دین کو ہم اپنی عقل کے حساب سے سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ آگے چل کر اس پتھر کو اپنا معبود بنا لیں. انڈیا کے بہت سے پتھر تو معبود بن چکے ہیں, ایک ایک بالش سے اوپر اٹھے ہوئے بہت سے پتھر میرے بھائیو آج سجدہ گاہ بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ حجر اسود کو بھی لوگ کہیں اس کے سامنے جھکنے نہ لگیں, چومتے چومتے اس کو رکوع اور سجدہ نہ ہونے لگے. ایک دن خیال آیا کہ اس کو چومنا بند کر دیا جائے, حجر اسود کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جائے. لیکن نہیں, کیسے ہٹا سکتے ہیں جس پتھر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. اس پتھر کے پاس ایک دن جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور طواف شروع کرنے سے پہلے تمام صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. بوسہ دینے سے پہلے یہ جملے ادا کرتے ہیں جس کو امام بخاری کتاب الحج کے اندر نقل کرتے ہیں. یہ جملے ادا کرتے ہیں, آئے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے, انی اعلم انک حجر, انی اعلم انت حجر, میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے. اہل علم واقف ہوں گے, حجرن کہا, نکرہ استعمال کیا, جیسے انڈیا کا پتھر, پاکستان کا پتھر, بنگلہ دیش کا پتھر, سری لنکا کا پتھر, نیپال کا پتھر, جیسے یہ ایک معمولی پتھر ہوتے ہیں, تو بھی ایک معمولی پتھر ہے. نکرہ استعمال کا, انکا انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے. اور اس کے بعد کہا لا تضر ولا تنفع, اور تیرے معمولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لا تضر ولا تنفع, نہ نقصان کسی کو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو نفع دے سکتا ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا وہی اتباع کی جان ہے, وہی ہمارے موضوع سے ٹچ ہے. لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اے پتھر محمد رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک, اے پتھر اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں, ہم نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, میری آنکھوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا,
माँ कब्बलतु का, तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता, मैं तुझे कभी बोसा नहीं देता। आए पत्थर, न तू नफा देने की ताकत रखता है न नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, उमर सिर्फ इस मजबूरी में तुझे चूम रहा है क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चूमा है, इसको हमें भी करना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुझे चूमूंगा क्योंकि हमने अपने हबीब को, अपने महबूब को, अपने नबी को चूमते हुए देखा है और तेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। ये कहकर उस पत्थर को बोसा दिया ताकि मेरे पीछे जितने सहाबा हैं वो समझ लें ये पत्थर माबूद बनने के लायक नहीं है, इसकी हम जो बोसा ले रहे हैं इसके अंदर हम नफा और नुकसान की सलाहियत समझकर बोसा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इत्तिबाए सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चूमा इसलिए हम भी चूम रहे हैं, बस इसलिए इस पत्थर को चूम रहे हैं। वरना उमर फारूक तो इतने सख्त थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ जहाँ जा रहे थे, एक दरख्त पड़ता है, उस दरख्त के नीचे आराम करने लगे और वहीं पर आपने अपने 400 सहाबा से बैत ली, हर एक ने बैत की, वहाँ पर नबी अकरम के हाथ पर हाथ रखकर 400 सहाबा से बैत ले ली और किसी जंग में चलने लगे। उसका नाम पड़ा बायत रिजवान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद सहाबा जब भी उस दर का सफ़र करते तो थोड़ी देर उस दरख्त के नीचे ज़रूर रुक जाते, इसलिए कि यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली, थोड़ा यहाँ क़याम करने लगे। कुछ दिनों के बाद उमर फारूक के ज़माने में लोग उसके पास तबर्रुकन रुकने लगे, इस दरख्त के पास रुकेंगे तो बरकत हासिल होगी, उस दरख्त से बरकत हासिल करने के लिए रुकने लगे। यहाँ रुको, नबी ने बैत ली थी, हम भी यहाँ रुकेंगे, शायद यहाँ रुकने के बाद हमारा सफ़र आसान हो जाए और जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद में हमें कामयाबी मिल जाए। हज़रत उमर फारूक को खदशा हुआ अगर ये दरख्त यहाँ रह गया तो लोग इसको शिर्क का अड्डा बना देंगे, इस दरख्त पर फिर डोरे बांधना शुरू कर देंगे, धागे बांधना, और फिर इस दरख्त से मन्नतें मांगना शुरू कर देंगे। शिर्क का दरवाजा जिस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी ने बैत ली, हजरत उमर ने उस दरख्त को पूरा का पूरा जड़ से कटवा दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब वो दरख्त ही नहीं रहेगा तो लोग रुकेंगे कहाँ, तबर्रुक किससे हासिल करेंगे? उस दरख्त को कटवा दिया सिर्फ इस खदशे से कि लोग इस दरख्त पर को शिर्क का अड्डा ना बना लें। आप हमारे हिंदुस्तान में कितनी जगह चले जाएंगे और जाकर देखिए, आज बहुत सी जगहों पर नबी का बाल मिल जाएगा, बहुत सी जगहों पर नबी का जूता मिल जाएगा, बहुत सी जगहों पर नबी का कपड़ा मिल जाएगा, बहुत सी जगहों पर कदम रसूल भी मिल जाएगा, और बहुत से इलाकों में चले जाओ तो जन्नती दरवाजे भी मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, वहां बैत ली, दरख्त मौजूद, अल्लाह के नबी ने उस दरख्त के नीचे बैत की, नबी वहां बैठे, लेकिन इस सब के बावजूद हजरत उमर ने उस दरख्त को नहीं रहने दिया, क्योंकि उस दरख्त की हैसियत इससे ज्यादा और कुछ नहीं थी कि वहां नबी अकरम सिर्फ बैठे थे, बैत ली थी, लेकिन लोग उस दरख्त को तबर्रुक समझने लगे, इसलिए हजरत उमर फारूक ने उस दरख्त को कटवा दिया, जड़ ही खत्म कर दी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और आज देख लीजिए आप, जबरदस्ती खींच खींच के और कहते हैं ये बाल देखा, हाँ चलो अब दो कुछ, क्या दो भाई? अरे मैंने आपको नबी का बाल दिखाया, आप कुछ दो के नहीं? और एक बार तो हमसे बहस करने लगा है, तो हमने कहा अच्छा नबी का बाल है, 1400 साल से बड़ी हिफाजत हो रही है इसकी, कहाँ? हमने कहा लाओ ज़रा माचिस से जला के देखते हैं, अगर जल गया तो नबी का नहीं हो सकता, और नहीं जला तो तुम जो कहोगे मैं दूंगा। हक पागल, बाल जलाओगे जलेगा नहीं? हमने कहा जब अल्लाह ने अब तक इसकी हिफाजत की तो आज भी करेगा, 1400 साल से जब इस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा तो आज भी नहीं बिगड़ेगा। जब नमरूद को ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो उस आग ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रोंगटा भी नहीं जलाया, एक रुआ भी बाल का नहीं जला। क्या हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के से अफजल नहीं थे? हैं? तो आज नबी का भी बाल नहीं चलेगा? हाथ जोड़ के कहता भाग 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 भाग, 24 नंबर लगता तो भाग भाग भाग, 24 नंबर। ये हमको नंबर भी देने लगा, ये नंबर बांटने लगे ये लोग, कहने लगे भैया तुम नहीं देते हो मत दो, लेकिन हमारे धंधे पर लात तो मत मारो, भागो यहाँ से। तो ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी, जहाँ से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारी अक्ल में आए या ना आए, लेकिन हमें और आपको इत्तिबा करनी पड़ेगी। अगर वो काम अल्लाह के रसूल ने किया है तो हमें और आपको करना पड़ेगा। एक वाक़या और सुनाऊँगा आपको।
دلچسپ بھی ہے، دردناک بھی ہے۔ اتباع ہمیں اس میں بھی کرنا پڑے گی جو ہماری عزت نفس کے خلاف ہو، لیکن نبی نے کیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا، چاہے ہماری غیرت گوارا کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو۔ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن نبی نے کیا، ہمیں کرنا پڑے گا۔ آئیے صلح حدیبیہ کا وہ منظر دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے تو آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، بات چیت کے دور چلے، اور بالآخر چند شرطوں پر معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ کتنا ظالمانہ معاہدہ تھا، ذرا اس پر آپ ایک نظر ڈالیں۔ کافروں کی طرف سے کافروں کا سردار سہیل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ محمد سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کوئی نہیں بولے گا، میں سہیل سے بات کرتا ہوں۔ سہیل نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک، آگے دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مکے میں ہم پیدا ہوئے، گھر میرا مکے میں، جنم استھان میرا مکے میں، میرے باپ دادا کی زمین آج بھی مکے میں پڑی، اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صورتحال وہی، اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا، سب سے زیادہ قربانیاں ہم مسلمانوں ہی نے اپنے خون کی دی۔ آج بھی چلے جائیے انڈیا گیٹ پر، جن شہداء کے نام لکھے ہیں ان میں 95,000 میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی اس ملک کی آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا، آج ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو پرمان دینا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ بھی یہیں پیدا ہوئے تھے۔ کتنا ظالمانہ معاہدہ، کتنی ظالمانہ صورتحال۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سہیل مجھے منظور ہے، پہلی شرط اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ جہاں سے آئے وہاں جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط آئندہ سال آ سکتے ہو آپ اور آپ کے صحابہ، لیکن 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا منظور ہے، لکھتے گئے۔ تیسری شرط ہمارے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے، لیکن آپ کے صحابہ تلوار لے کر تو آ سکتے ہیں لیکن کھلی ہوئی تلوار لے کر گھوم نہیں سکتے، تلوار میان میں ہوگی۔ آپ نے کہا ہم صرف عمرہ کرنے آئیں گے، لڑنے کے ارادے سے تھوڑی آئیں گے، اس لیے مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ چوتھی شرط، اگر مدینے سے کوئی آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن میرا آدمی اگر بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، میرا آدمی آئے گا تو واپس کریں گے، آپ کا آدمی اگر میرے ہاتھ چڑھ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ ان شرطوں پر کی منظوری دے دی۔ اب ایک اور چیز لکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا، سہیل کو دیا، لیجئے یہ شرطوں پر ہم نے سگنیچر کر دیے۔ سہیل نے شرطیں تو پڑھی، شرطیں تو ٹھیک ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ پر ہمیں آبجیکشن ہے۔ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، لہذا آپ یہاں پر رسول اللہ کاٹ کر یہ لکھیں محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔
اگر رسول اللہ ہم آپ کو مان لیں تو جھگڑا ہی ختم. ہمارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے, آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کو مانتے نہیں, جھگڑا تو یہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی یہ لو اور جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, سچا رسول بنا کر بھیجا ہے. جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں. جب آپ رسول اللہ تو میں کیسے کاٹنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ یہ کام مجھ سے مت کرائیے, میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی پھر مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے, اس پر اپنی انگلی رکھو. حضرت علی نے اپنا دونوں انگوٹھا رکھ دیا, کہا اس کے بیچ میں جو لکھا ہوا یہی رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی نے وہاں پر قلم چلا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا. یہ منظر دیکھ کر سہل ابن حنیف جو ایک صحابی رسول ہیں وہ چیخ پڑتے ہیں. امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں بخاری کے اندر کہ اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی سمجھوتے پر سگنیچر کر رہے تھے اور اتنی ظالمانہ شرطیں مان رہے تھے تو میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ان سے سمجھوتا کیا جائے, لیکن اللہ کے رسول کر رہے تھے. لو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته, اگر اللہ کی طرف سے یا محمد رسول اللہ کی طرف سے مجھے نبی اکرم کے کسی ایک فیصلے کو رد کرنے کی اجازت ہوتی, اگر کسی ایک فیصلے کو ریجیکٹ کرنے کی اجازت ہوتی, اللہ یا اس کے رسول نے کسی ایک فیصلے کو نہ ماننے کا اگر حکم دے دیا ہوتا اور مجھے اس کی اجازت ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس دن اللہ کے رسول کے سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیتا, نہیں مانتا. لیکن مجھے ماننا پڑا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی, مجھے اتباع کرنا پڑی, مجھے یہ ظالمانہ شرطیں ماننا پڑی. حضرت سہل ابن حنیف کہہ رہے ہیں لو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرددته, اگر رسول اللہ کی کسی فیصلے کو رد کرنے کا اختیار اگر مجھے ہوتا تو میں اس فیصلے کو رد کر دیتا, ریجیکٹ کر دیتا, نہیں مانتا. لیکن اختیار نہیں تھا. یہاں فیصلے پر سمجھوتا, وہاں صحابہ آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ گئے. کوئی صحابی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سمجھوتا مانا جائے. یہ کون سی تک بندی ہے؟ ہمارا مکہ, ہم پیدا ہوئے, ہمیں کو عمرے کی اجازت نہیں, اگلے سال ہم ان کی بات مانیں گے ہیں؟ اور پھر 3 دن سے زیادہ نہیں, تلوار میان میں. ہمارا آدمی اگر جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے, ان کا آئے تو ہم واپس, اور آپ سب پہ سمجھوتے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی حال تھا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں جو کر رہا ہوں اس میں اللہ خیر کرے گا, اسی میں بھلائی ہے. جیسی سمجھوتا ہوتا ہے اسی درمیان حضرت ابو جندل چلے آ رہے ہیں. ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ کسی طریقے سے بھاگ کر اللہ کے رسول تک پہنچ گئے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آ کر گر گئے. اپنی قمیض اٹھا کر دکھانے لگے کہ اتنا مارا کہ میری پیٹھ خون سے جم گئی, لہو لہان ہو گئی ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلیے. اے میرے صحابیو تم مجھے اب چھوڑ کے مت جانا, مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے, مجھے مدینے لے کر چلو. سمجھوتے کے مطابق سہیل چیخ پڑا اے محمد ابھی ابھی سگنیچر ہوئے ہیں, میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سمجھوتے کے مطابق ابو جندل کو میرے حوالے کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً ہم نے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اور مانا بھی ہے, پھر بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی میرا آدمی میرے ساتھ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو جانے دیا جائے. میں انسانیت کے ناطے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابو جندل کو میرے ساتھ بھیج دو. سہیل کہتا ہے نہیں, اگر اس کو واپس کر رہے ہو تو کرو, نہیں تو سمجھوتا ریجیکٹ. اللہ کے نبی نے ابو جندل کو سمجھایا آیا ابو جندل اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, ضرور کوئی خیر کا راستہ نکلے گا, ابھی تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. جب ابو جندل سہیل کے حوالے کر دیے گئے
اور سہیل نے ان کو لے جانا چاہا تو حضرت عمر فاروق یہ منظر دیکھ نہیں پائے، چیخ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صرف ایک دو سوال کا جواب دے دیجئے، اے اللہ کے رسول ایک دو بات کا جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا عمر تم بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آج کوئی شکوہ نہیں، آج کوئی شکایت نہیں، پوچھو کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم یہی کہو گے کہ اتنا ذلت بھرا سمجھوتا کیوں، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے ابو جندل کو دیکھا اور ظالمانہ یہ شرطیں نبی اکرم کو مانتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ۔ پڑھیے بخاری کتاب المغازی کے الفاظ دیکھیے، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اور کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں عمر ہم لوگ حق پر ہیں اور یہ غلط راستے پر ہیں، یہ جھوٹ پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اَلَيْسَ قَتْلَانَ فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ، اے اللہ کے نبی اگر ہم ان سے لڑیں اور جنگ کریں، جنگ کرتے کرتے اگر ہم شہید کر دیے جائیں تو کیا ہمارے شہداء ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ لڑتے لڑتے اگر ہم ان کو مار دیں تو کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ سوال دیکھیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ غلط نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہیں، یہ غلط ہے۔ کیا ہم ان سے لڑیں اور لڑ کر ان کو ہم مار دیں تو کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یہ ہمیں قتل کر دیں تو کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے؟ الیسا قتلان فی الجنہ، کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور کیا ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں عمر ایسا ہی ہے، ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے اور ان کے مردے جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مجھے بتائیے، پھر مجھے جواب دیجئے لما نعطی الدنیۃ فی دیننا، پھر ہمیں ہمارے دین کے سلسلے میں اتنا ذلیل فیصلہ، اتنا ظالمانہ فیصلہ آپ نے کیسے مان لیا؟ اتنا رسوا کن شرطیں آپ نے کیسے مان لی؟ اتنا توہین آمیز سمجھوتے پر کیسے دستخط کر دیے؟ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کر لیا؟ کیا ہم لوگ مرنے سے پیچھے تھے، شہید ہونے سے پیچھے تھے؟ کیا آپ کا حکم مان کر ہم لڑے نہیں ہیں کبھی؟ اس سے پہلے ہم نے جنگیں نہیں لڑی ہیں؟ اللہ کے نبی بھی حضرت عمر کا یہ خطبہ سن کر، حضرت عمر کے جملے سن کر رو دیے، لیکن فرمایا عمر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم جذبات سے فیصلہ لے رہے ہو، ابھی میں جو کر رہا ہوں اللہ اس میں خیر کرے گا۔ بس اتنا کہا اور ابو جندل کو سہیل لے گئے اپنے ساتھ اور یہ لوگ مدینے واپس آ گئے۔ صرف 2 سال کا عرصہ گزرا تھا، بس 1.5 سے 2 سال کا، 2 سال کے اندر اندر پورا مکہ پھر جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گیا اور پورے مکہ پر جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی دور اندیشی تھی، اگر اسی وقت لڑتے اور لڑنے کا فیصلہ کر دیتے تو میرے بھائیوں یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی حکمت عملی پھر رنگ لائی۔ وقتی طور پر آپ نے ضرور ظالمانہ شرطیں مانی لیکن اس میں بعد میں خیر نکلی، لیکن سارے صحابہ نے اتباع کی تو اتباع اس میں بھی کرنا پڑے گی جو ہمارے عزت نفس کے خلاف ہو، ہماری عقل کے خلاف ہو یا ہماری غیرت کے خلاف ہو، لیکن رسول نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں اتباع کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اتباع کا جذبہ تو ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمیں نبی اکرم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔